دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے لیکن 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے، مسافر نہ ہوا، لیکن راستے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بس ہے جا رہی ہے، تو اس صورت میں پھر بھی پوری ہی پڑنی پڑے گی یا راستے میں کوئی رعایت ہے؟ اس حوالے سے پوچھیں۔ ویسے یہ مقیم بننے جا رہے ہیں، ہاں مطلب یہ ہے کہ 92 کلومیٹر سے دور مسافت پر جا رہے ہیں اور یہ 15 دن یا زیادہ رکنے کی نیت ہے، تو یہ اس اپنی منزل مقصود پر جو پہنچ گئے، ٹھیک ہے، سفر کے گویا 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ایک مسافر کا اپنے گھر سے اس دوسرے مقام تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کو وہ طے کر رہا ہے، تو ایک سفر کا وہ مرحلہ ہوتا ہے اور دوسرا سفر کا مرحلہ جس جگہ اس کو پہنچنا تھا اس مقام پر وہ پہنچ چکا ہے۔ تو اب یہ سفر کے 2 مرحلے ہو گئے، واپسی اس کو آنا اپنے گھر پر ہی ہے، تو سفر کے 2 مرحلے ہیں، تو ان 2 مرحلوں میں قصر کہاں کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ وہاں 15 دن سے زائد کے لیے 15 دن سے زائد کے لیے گیا ہے، تو اب یہ سفر میں یہ دونوں مرحلے شمار ہو رہے ہیں، لیکن قصر کس میں کی جائے گی؟ تو اس میں یہ ہے کہ 92 کلومیٹر مسافت پر دوری پر یہ جا رہا ہے اور اپنے شہر کی آبادی اور جس دوسرے شہر یا گاؤں یہ جا رہا ہے اس شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے درمیانی جو رستہ ہے اپنی آبادی کے ختم ہونے کے بعد دوسرے شہر کی آبادی شروع ہونے سے پہلے یہ درمیان میں جو فاصلہ ہے اس فاصلے میں یہ قصر کرے گا۔ اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں اگر ان سفر کے دوران میں اس رستے میں آتی ہیں تو رستے میں اس کو قصر کرنی ہے۔ اب یہ جب پہنچ جاتا ہے دوسرے شہر میں اور وہاں اس کی 15 دن رکنے کی نیت ہے، تو اس شہر میں پہنچ کر یہ مقیم ہو گیا، جیسی آبادی میں انٹر ہوا تو یہ مقیم ہو گیا۔ اب آبادی میں داخل ہوتے ہی ظہر، عصر یا عشاء کی نماز کوئی بھی پڑھنی ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ پوری پڑھے گا کیونکہ وہاں مقیم ہو گیا۔ اب وہاں سے واپسی جب آتا ہے اپنے شہر کی طرف تو چونکہ دونوں شہروں کے مابین جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد بنتا ہے، تو اب یہ دوبارہ جب اس محل اقامت وطن اقامت سے جب نکلے گا تو جیسی آبادی سے نکلا دوبارہ سے مسافر بن گیا، کیونکہ اس شہر اور اپنے شہر اس کے مابین 92 کلومیٹر یا اس سے زائد فاصلہ ہے، تو یہ سارا سفر جو گاڑی میں یا حالت سفر میں رستہ میں گزرے گا تو اس میں یہ قصر کرے گا۔ اگر اپنے اور شہر دوسرے شہر کے درمیان فاصلہ تو اتنا ہی ہے 92 کلومیٹر یا زیادہ، لیکن دوسرے مقام پر اس کی نیت 15 دن سے کم رکنے کی ہے، تو اب یہ وہاں پر بھی قصر کرے گا، گویا اس کا پورا رستہ بھی سفر کا جو ہوا یہ قصر کرتے ہوئے گزرے گا، اور 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے تو دوسرے شہر میں بھی وہ نماز قصر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ پھر واپسی کا سفر کرے گا تو اس میں بھی قصر کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر اس کو یعنی آبادی نظر تو آ رہی ہے کہ وہ 2 کلومیٹر پر آبادی شروع ہو رہی ہے اور یہ عصر یا عشاء یا ظہر کی نماز یہ وہیں پڑھ لیتا ہے شہر میں داخل ہونے سے پہلے آبادی میں داخل ہونے سے پہلے تو قصر کرے گا، جیسی آبادی میں داخل ہو گیا تو اب اس نے نمازوں کو پورا پڑھنا ہے، یعنی اپنے شہر کی آبادی میں داخل ہوا تو اب قصر کا حکم ختم، اب یہ پوری پڑھے گا۔